زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ، اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے، جب بھی وہ اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی رضا جوئی میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جا اور والدین کی خدمت کر۔ ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور کہا میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی بنا پر معذور ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کون زندہ ہے؟ عرض کی میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کر، تجھے حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور طبرانی میں ہے ایک آدمی نے جہاد کی تمنا ظاہر کی تو آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کے قدموں کو پکڑ، جنت پالے گا۔ رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری جنت اور جہنم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ماں سے حسن سلوک کر، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ میرا باپ پہلے تو مجھے شادی کرنے کو کہتا رہا اور اب کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ آپ نے فرمایا نہ میں تجھے والدین کی نافرمانی کے لیے کہتا ہوں اور نہ ہی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتا ہوں، میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ روایت ہے کہ جو درازی عمر اور فراخی رزق کی تمنا رکھتا ہو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے جس نے والدین سے حسن سلوک کیا اسے مبارکباد ہو،
اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر بڑھا دی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے اور حسن خلق عمر کو درازی عطا کرتی ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی عورتوں سے درگزر کرو، تمہاری عورتوں سے درگزر کیا جائے گا۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو۔ اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، یعنی اس کی ناک پر زمین کی مٹی لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا جس نے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا، انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، والدین کو حسن سلوک سے راضی نہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ پھر فرمایا جبرائیل آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اس سے حسن سلوک نہ کیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ اسے دور کرے، آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور گناہ بخشوائے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ نے اسے دور کر دیا، آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ نے اسے رحمت سے دور کر دیا، کہیے آمین تو میں نے آمین کہی۔ روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا رسول اللہ لوگوں میں کون محبت کرنے کے زیادہ لائق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ جب چوتھی بار پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا باپ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری مشرکہ ماں میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بے دین ماں آئی ہے، میں اسے کیا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا حسن سلوک کرو۔ تو ان روایات سے ان احادیث کریمہ سے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر کی ماں تو مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرکہ تھی، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ تو محترم اگر آپ کے والدین ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، تو ان کی قدر کرو، عزت کرو، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تو آپ دنیا میں کما لو گے۔ جیسا آج تم اپنی ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک اچھا برتاؤ کرو گے تو آنے والے کل میں تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کریں گے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔